बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ व न्यूज़ टू यू। आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान की घन गरज पर पुर्जे निकलना शुरू हो गया। ऐसे नहीं हैं जो कि नून लीग की हुकूमत को ही नाकाम करार दे दिया। लाहौर में बैठकर मरीम नवाज़ को धमकी दे डाली, इनसे हुकूमत नहीं चलती, इनसे सूबा नहीं चलता। मैं आकर बैठ गया हूँ। बिलावल की भी ऐसी तैसी कर दी कि पार्टी अब खुद चलाऊँगा, गलत फैसले हो रहे हैं। भैया आप प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अब आपका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान है, जिसका कुछ नहीं लेना देना होता उसका सब कुछ लेना देना होता है। फिर वज़ीर आज़म को वज़रा की, आला अफसरान की दो नंबरियों का पता चल गया। अपनी ही टीम के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर ये जो बिजली के बिलों में अवाम के साथ जालसाजी की गई, उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट FIA समेत दीगर इदारों ने वज़ीर आज़म को पेश की, वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, उसके ऊपर भी बात होगी। आज इमरान खान से उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर लोग मिलने में आखिरकार कामयाब हो गए। एक मार्च भी किया पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला जो आ जाने की उम्मीद थी वो नहीं आया। उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद इत्तेफाक राय नहीं हुआ, फैसला तकसीम होगा। देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अंदरूनी कहानी जो मंजर आम पर आई, आसिफ जरदारी लाहौर में थे कल, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, कारकुनों से जो मुलाकात की, उस मुलाकात में उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमात नून लीग को लताड़ा, नवाज शरीफ को ताना दिया कि ये वोट को इज्जत दो का नारा लगा के आने वाले आइनी ओहदों को कोई अहमियत नहीं दे रहे। मतलब कि आप सदर पाकिस्तान हैं, गवर्नर्स हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, कि आप हमें लिफ्ट नहीं कराते, हमारे काम नहीं करते, और ये नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। फिर कहा कि IMF के साथ बंद कमरे में बैठे, उनके साथ बैठ कर मुज़ाकरात करें। ये बात भी कही। मकसद क्या है? लाहौर में बैठकर मरीम नवाज़ को ललकारा गया, लाहौर में बैठकर बिलावल भुट्टो को फारग कर दिया गया कि भई आप पार्टी नहीं चला सकते, अब मैं पार्टी के मामलात खुद देखूंगा। ये कहानी ऐसी नहीं है, ये कोई सियासी बात नहीं है। आसिफ जरदारी बड़ा काया आदमी है, बड़ा सोच समझ के बात करता है, चीज़ों को गुड़मुड़ कर देता है, लेकिन उस गुड़मुड़ के अंदर भी उसका कोई मकासद होते हैं, सियासी मकासद। उसने कहा जी अब मैं लाहौर में आया हूँ तो लाहौर के लोगों के भी काम होंगे और इस्लामाबाद में भी काम करके दिखाऊंगा। अब मेरे से ज़्यादा सियासत को कोई नहीं समझता, जिसने सीखना है मुझसे सीखे। ये तो तकब्बर और गुरूर है, इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आसिफ जरदारी ने अपनी बड़ी इत्तेहादी जमात को जो चार्जशीट किया है, इसके ऊपर नून लीग का कोई ना कोई मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। बात फिर वही है, क्या कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ घोटाला है, क्या आसिफ जरदारी ने कोई सियासी बयानबाजी की है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इस तरह की बातें करना नून लीग के बारे में, ये वो बहुत बड़ी एक मैसेज है नून लीग को, भाई पीपल्स पार्टी के पीछे ऐसी बातों को करने पर कौन सी कुव्वत है जो हाथ रख कर बैठी हुई है, और जरदारी साहब जो हैं वो बोले जा रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं है, गड़बड़ है। अब आ जाएं, वज़ीर आज़म को जो मामू बनाने की कोशिश की गई, मामू बने नहीं। पिछले दिनों भी हमने बात की, तो बिजली के बिलों में जो इजाफ़ा किया गया, उसकी तहकीकात जब की गई, ओवर बिलिंग की, तो जो चीज़ सामने आई वो आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है कि गरीब सार्फिन के स्लैब
کیوں تبدیل کیے گئے، کیوں ان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے بجلی سلیب جعل سازی کے ساتھ تبدیل کیے گئے، یہ بھی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا، جو کہ نہیں کیے جا سکتے تھے۔ IMF نے بھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ پرو ریٹا سسٹم کے تحت بلوں میں 200 سے زیادہ یونٹس ڈالنے کی تحقیقات میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ وزارت توانائی کے جو اعلیٰ افسران جو بابو تھے وہ یہ ساری گیم کرنے میں ملوث تھے اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔ ایک ایڈیشنل سیکرٹری کو تو فارغ کر دیا گیا ہے اور اس رپورٹ میں دیگر ذمہ داروں کا بھی تعین کیا جا چکا ہے۔ پھر بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے اندر جو افسران، ملازمین، اہلکار بیٹھے تھے، نیپرا ان کے خلاف کارروائی کرے گا، اور پھر وزارت کے افسران کے خلاف بھی کارروائی کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا کہ جو غریب بجلی صارفین تھے، لائف لائن صارفین جن کو کہتے ہیں، پروٹیکٹڈ صارفین جن کو کہتے ہیں، ان کے سلیب جان بوجھ کر تبدیل کیے گئے۔ 150 یونٹ استعمال کرنے والوں کو جعل سازی سے 201 یونٹس کی بلنگ کی گئی، اور اس جعل سازی کی وجہ سے جو پروٹیکٹڈ صارف تھا وہ بیچارہ نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں چلا گیا، اور اسی وجہ سے اس کا جو بل تھا 3000 کی بجائے 8000 آیا۔ سیدھا سیدھا اس کو 5000 کی پھکی ڈالی گئی، جو کہ پھر وزیر اعظم نے واپس کرائی، اور اربوں روپے تقسیم کار کمپنیوں نے اس مد میں کمائے۔ سب سے زیادہ بڑا جو گھپلہ ہوا وہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں ہوا، اور دیگر کمپنیوں میں بھی مال کمایا گیا، اور خاموشی سے وزارت توانائی نے یہ مارچ میں پرو ریٹا سسٹم نافذ کیا تھا، جس کا مقصد یہی تھا کہ صارفین کے سلیب تبدیل کر کے ان کی جیبیں کاٹی جائیں۔ تو FIA نے یہ پکڑ لیا ان کو، اور رپورٹ وزیر اعظم کے پاس چلی گئی۔ وزیر اعظم نے کل بھی کہا وہ اپنے وزراء سے بھی خوش نہیں ہیں۔ 3 ماہ کا وقت دیا ہے وزارتوں کو، سیکرٹریز کو بھی، اپنے وزراء کو بھی، کہ بھائی اپنا قبلہ کر لو سیدھا، اب کوئی معافی نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم ان کی وہ جو روایتی قسم کی بریفنگز ہوتی ہیں نا، وہ جو سلائڈ چل رہی ہے، ورکنگ پیپر بن گیا، فائلیں دے دی، اس نے کہا میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا، میں ان چیزوں کے اوپر اب اعتبار کرتا ہی نہیں۔ اس نے کہا جی جو بھی بات ہوگی صحیح بات ہوگی، حقیقت پر مبنی بات ہوگی، اور اسی کے تحت ہی جو ڈیٹا آئے گا اس کو سامنے رکھا جائے گا، یہ بات نہیں۔ دوسری میں نے کہا تھا تو دیکھیں جی خبریں بڑی ہوتی ہیں تو وہ پھر ہم آپ کو آہستہ آہستہ بتاتے رہتے ہیں۔ آج بھی PTI کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ عمر ایوب کی کامیاب ہو گئے، شبلی فراز 2-4 اور لوگ جو گئے تھے، پہلے تو وہ ان سے ملاقات نہیں، پھر انہوں نے شور شرابہ کیا تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر انہوں نے ایک میلہ سجایا تھا، وہ بدنظمی کا شکار ہوا۔ انصاف لائرز ونگ والوں نے ادھر ایک کنونشن منعقد کیا تھا، وہاں پہ مائک شائک بھی خراب ہو گئے، لوگ چڑھ گئے، رہنما جو ہیں وہ کھل کے خطاب نہ کر سکے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو عمران خان کی رہائی کے لیے ریڈ زون میں پروٹیکٹڈ قسم کا، محفوظ قسم کا ایک احتجاج کیا، واک کی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک، ریڈ زون تک۔ تو بھائی باہر نکلو، ادھر ٹھنڈے کمرے سے نکلتے ہو، 5 منٹ کی واک کرتے ہو، پھر جا کے ٹھنڈی گاڑیوں میں بیٹھتے ہو، چلے جاتے ہو، واہ جی واہ۔ اور عمران خان کو کہتے ہیں جی ہم نے رہا کرانا ہے، خود تو آپ لوگ گرمی میں نکل نہیں سکتے، اس وقت ہر وہاں بیٹھے رہتے ہو، صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ میڈیا آ جائے، ریکارڈ کر لے، اور جناب ہم اپنی فوٹیج جو ہے وہ کارکردگی دکھا دیں۔ 5 منٹ کی واک کی 5 منٹ ہی لگتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کا جو مرکزی گیٹ ہے اس سے سپریم کورٹ جاتے جاتے آپ کو 5 منٹ لگیں گے۔ وہ 5 منٹ انہوں نے جناب اپنی وہ اظہار یکجہتی کیا، عمران خان کی رہائی کے نعرے لگائے، ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھے، جا کر ریسی والا جو آپ کا پارلیمنٹ لاجز ہے اس میں جا کر آپ سو گئے۔ یہ ہے جناب، یہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بانی چیئرمین باہر آئے، کیونکہ ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، اپوزیشن لیڈر کو سرکاری پروٹوکول ملا ہوا ہے، بلے بلے، تو اور کیا چاہیے۔ تو یہ خان صاحب آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیں، اور کہ آپ کے ساتھ یہ گیم کیا کر رہے ہیں، آپ کے اپنے اراکین پارلیمنٹ کیا گیم کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں، ان کی باتوں میں مت آئیں، اور ان کا جو یہ آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں نا، ان کو ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے، پھر شاید کوئی یہ سمجھیں گے۔ دکھاتے ہی آپ کو یہ سجی ہیں، مارتے کھبی ہیں، اپنے مفادات کے لیے کوئی پاسپورٹ ECL سے نام لگوانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سرکاری پاسپورٹ بنوا رہا ہے،
کوئی مراد لے رہا ہے، وہ سارا معاملہ چل رہا ہے، اور آپ کی رہائی کے لیے اتنا کچھ نہیں کر رہے، ان کو دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ جس دن آپ باہر آ گئے ان کی دکانداریاں بند ہو جانی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔